کیا وحی کی برکات اٹھا لی گئی ہیں کہ پچھلے 13 سال سے کوئی اسلامی شرعی قانون مکمل طور پر نافذ نہ ہو سکا؟ یہ سب اہل بیت کو شہید کرنے کی وجہ. دیکھیں وحی کی برکات اسلامی سزاؤں تک ہی کیوں آپ نے محدود کر دی؟ جتنی خلافت والی تنظیمیں ہیں، جتنی اسلامک سسٹم کی بات کرتے ہیں، ان کا اسلامک سسٹم چور کی سزا سے لے کر زانی کی سزا پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک جز ہے دین کا. دین کی اصل ہے توحید، اور وہ تو امت کی اکثریت کر رہی ہے شرک. نماز میں پڑھتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سلام پھیر کے ساتھ جو مزار ہوتا ہے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتے ہیں. یہ زیادہ مسئلہ ہے. یہ اسلامی سزاؤں کا بڑا مسئلہ ہے. اسلامی سزائیں نافذ بھی کر لیں، جہنم میں جائیں گے اگر تو ہی ٹھیک نہیں ہے. ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے، دونوں چیزوں پہ لگے ہوئے ڈاکے. اصل مسئلہ ہے توحید کا. توحید اسٹیبلش نہیں ہوگی، باقی ساری چیزیں فضول ہیں. پھر اعمال میں بھی پہلے نمبر پہ آئے گی نماز. جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اس بے نمازی چور کے ہاتھ کاٹنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو پہلے ہی کافر ہے. اور اسلامی سزائیں کافروں پہ نہیں ہوتی، مسلمانوں پہ ہوتی ہیں. لہذا پاکستان میں خلافت کا نظام اس وقت ہوگا جب یہاں پہ مسلمان ہوں گے. ہاں شناختی کارڈ میں سارے مسلمان ہیں، مریں گے جنازہ بھی پڑھیں گے، نکاح طلاق کے مسئلوں میں بھی شریک ہوں گے. لیکن اللہ کے نزدیک تو قرآن کا واضح فتویٰ ہے، یا تو آپ قرآن کو مان لیں تو یا اپنی خواہشات کا نام آپ دین رکھ لیں. سورہ الروم کی آیت نمبر 31 ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم کی حدیث، بندے کے کفر اور اسلام، ایمان اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے. نبی علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا نا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے ذرا بتائیں کتنے پاکستانی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ تو کون سا خلافت کا نظام؟ اسی لیے میں تفصیلی اس پہ بات پہلے کر چکا ہوں، نظام خلافت. اور باقی جو آپ نے کہا کہ وہ امت نے شہید کیا، تو سرکار میرا خیال ہے ان 1200-1300 سال میں جس طرح اہل بیت کا مقدمہ میں نے پیش کیا کسی نے نہیں پیش کیا. وہ تو فرقوں، اہل بیت صرف فرقوں کے بن کے رہ گئے تھے. ہم نے امت کو بتایا کہ اہل بیت کے ساتھ اس امت نے کیا کیا. آج سنی اور شیعہ اہل بیت کے حوالے سے کم از کم ایک پیج پہ آ گئے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. انشاءاللہ امام مہدی آئیں گے تو باقی معاملات بھی درست ہو جائیں گے.